بارگاہ میں اس کی جناب میں شکر گزار ہوں کہ جس ذات بے نیاز نے، جس خلاق عالم نے مجھ جیسے حقیر فقیر عبد ذلیل کو اپنی ربوبیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ کیسے؟ میں جو بات نقطہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب وہ یہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا پالنے والا، ساری کائنات کا رب، کائنات کا رب، عالمین ایک عالم بھی نہیں، عالمین جہانوں کا رب، جہانوں کا رب۔ تو جہان میں ایک ہم تو نہیں، ہزار ہا جہان موجود ہیں، جس کے اندر سمندروں کے جہان کیا، دریاؤں کے کیا، آسمانوں کے کیا، افلاک کے کیا، حشرات نات، پھر انسان ان سارے جہانوں کے اندر سب کو کہتا ہے پالتا ہوں، پیدا بھی کیا رب العالمین، پال رہا ہوں، ہر ایک کو پرورش کر کے پہنچا رہا ہوں۔ اتنے سارے جہانوں میں سوچتا ہوں جب اس آیت کے اوپر غور کرتا ہوں تو لطف آتا ہے کہ ان سارے کروڑ جہانوں میں انسانوں میں بھی تو ایک چھوٹا سا ہوں، مجھے بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ جب اس آیت کی گہرائی اور ڈیپ اور ڈیپتھ میں جاتا ہوں تو اور فخر سے سر بلند ہوتا ہے اور شکر کے ساتھ سجود ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اتنی کائنات، اتنے عالم، اتنے جہان، اور ان میں کہتا ہے رب العالمین تجھے بھی پیدا کیا، چل میں تیرا بھی رب ہوں۔ اللہ، اس نسبت نے مجھے اس بارگاہ میں شکر کرنے پر مجبور کہ مالک تیرا کرم ہے، تیرا انعام ہے کہ تو نے اپنی نسبت ربوبیت کو مجھ جیسے کے ساتھ بھی جوڑا ہے اور مجھے بھی کہا میں بھی تیرا رب۔ اتنی بڑی شان کا مالک۔ پھر اس ذات کریم کی شان کہ صرف جوڑا ہی نہیں، پھر جو میں نے کہا من علینا باعطاء اعظم وسائل التربیہ، تربیت جسمانی ہو، روحانی ہو، علمی ہو، ان ساری تربیتوں کے لیے اعلیٰ ترین وسائل عطا کی، اعلیٰ ترین نعمتیں عطا کی، اور ان سارے وسائل میں سے میں کہتا ہوں سب سے پہلے وہ عظیم وسائل ہیں جس کا وہ خود بار بار قرآن میں ذکر کرتا ہے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اپنا ذکر کرتا ہے اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہیں کرنا، اور پھر فوراً ہی ساتھ جوڑتا ہے کہ جو تمہیں، جس نے اللہ کی پہچان ساری نعمتیں سب دی، وہ تمہارے والدین ہیں، ان کا خیال، ان پر احسان۔ تو الحمدللہ یہ بہت اعلیٰ وسائل اس نے عطا کی، اور ان میں نے جیسے کہا سب سے بڑھ کر میرے والد گرامی دکتور ابو الخیر محمد زبیر حفظہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ وہو لیس والدی فقط واللہ العظیم، هو الاستاذی مربی و مرشدی و شیخی، استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، اور میرے بسبب یعنی طبعا بدعواتهم بتوجیحاتهم و بتوجیحات اساتذۃ الکرام الحمدللہ یعنی الان امامکم، آج ان کی دعائیں، اساتذہ کی دعاؤں کے سبب ہے یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کا یہ منظر۔ وَنَحْنُ نُصَلِّي وَنُسَلِّمُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى، عَلَى الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى۔ من الحبیب؟ الحبیب نظرته الواحدة تکفی للفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ۔ ہم کیسے درود نہ بھیجیں اس ہستی پر، اس ذات پاک پر، اس کریم پر، اور بھیجی دیجئے سارے مل کے اللہم صلی وسلم علی سیدنا حبیبنا شفیعنا ملجأنا مأوانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، کہ جن کی ایک نگاہ کا کمال ہے کہ جن کی ایک نگاہ دین و دنیا میں کامیابیوں کو آپ کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے، جن کی ایک نگاہ رب کے کرم کو مائل کر دیتی ہے، رب آپ پر کریم ہو جاتا ہے، وہ تو وہ نگاہ ہے نا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، حبیب دیکھا کرتے تھے تو رب نے قبلہ ہی پھیر دیا عالم کے لیے، حبیب تیری چاہت، تیری نگاہ عالم کے لیے قبلہ ہی بدل دیا ہے، یہ وہ نگاہ ہے۔